बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद है। हम लोग जो है इस सेगमेंट में अपने दुनिया भर से वो खबरें शामिल करते हैं जो पूरे दिन जो है वो सुर्खियाँ बनी रहती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो डिस्कस होती हैं, जो कि बहुत प्रोमिनेंट खबरें होती हैं और अहम तरीन खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली जो खबर है वो पाकिस्तान जो ISPR की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि सियाचिन में हमारे दो यानी कि पाकिस्तान के दो मेजर जो हैं वो शहीद हो गए हैं, क्योंकि उनका जो जहाज़ है वो गिर गया है और गिर के तबाह हो गया। उनमें जो है मेजर ज़िशान और दूसरे मेजर इरफान जो है, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे। और ये दोनों गिर के जो है वो शहीद हो गए हैं। जहाज़ जो है ये उसमें कोई तकनीकी ख़राबी आई, अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि कोई तकनीकी ख़राबी थी, इस वजह से जो है जहाज़ गिर के तबाह हो गया। अच्छा, ये थी खबर पाकिस्तान से। अब जो है वो हम दुनिया भर से खबरें शामिल करेंगे। सबसे पहले जो है इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में जो है नागालैंड से, और नागालैंड में जो है वो खून की होली खेली गई और वहाँ पे तकरीबन जो है वो 20 के करीब अफराद जो है उनको मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। सुबह तक जो ये न्यूज़ थी वो थी 19 अफराद की, लेकिन अब तक जो है वो 20 अफराद मर चुके हैं और जो मुताद्दिद जो थे वो ज़ख्मी हो गए थे। अब उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि नागालैंड आपको पता है, मैंने इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत में 70 के करीब जो है इस वक्त लड़की पसंद तहरीकें चल रही हैं और एक एक रियासत से कई जो लोग हैं, कई तंजीमें जो है वो उठी हुई हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो अपना एक अलग मुल्क बनाएं और भारत से अलहदा हो जाएं। अब नागालैंड भी उनमें से एक है और नागालैंड में बहुत गरीब लोग रहते हैं, यानी कि बहुत जो है वहाँ पे गुर्बत है। अब होता क्या है कि वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई है भारतीय जो फौज है उसकी तरफ से। वो पहले ही जो है इनसे मुतनफ़िर हैं और इनसे जो है वो बगावत चाहते हैं। और उसके बाद ये है कि वो एक बागी होने की हैसियत से जब उन्होंने पलट के हमला किया तो इनकी गाड़ियों को तबाह किया और कितने जो हैं वो फौजी मारे गए। ये थी भारत से न्यूज़। अब हम बात करेंगे फौजी बगावत में जबरी तौर पर माजूल की गई और मुसलमानों की कातला म्यांमार के ऑन्ग सान सूची 4 साल कैद में जो है वो जेल उसको हो गई है और उसकी कैद की जो सज़ा सुना दी गई थी। उसके बाद ये हुआ है कि उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उसने कोरोना की जो पाबंदियां थी उसकी जो है उसकी खिलाफ वर्जी की थी। इसके अलावा लोगों को भड़काया था और लोगों को एहतजाज करने पे जो है वो मजबूर किया था कि लोग जाके एहतजाज करें हुकूमत के खिलाफ। और हुकूमत में कौन लोग थे? हुकूमत में लोग थे फौजी। अब उन्हीं फौजियों ने क्या किया कि जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके ऊपर, उन एहतजाज करने वाले लोगों पे जाके गाड़ी चढ़ा दी और उसमें तकरीबन 5 लोग जो हैं वो उसी मौके पे जो है वो मर गए और मुताद्दिद जो है वो ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद फिर इन्होंने जो है ये नहीं बताया अपने मीडिया पे कि हमने जो है वो गाड़ी चढ़ा दी थी अपनी फौजी गाड़ी लोगों पे, एहतजाज करने वालों पे। आप ये खुद अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ तो हुआ ही बहुत बुरा था। मुसलमानों को इन्होंने जला के मारा था और बहुत तकलीफ़ें दे के मारा था और यही औरत थी जिसको जो है वो इनामात भी मिले थे और अवार्ड्स भी मिले थे। और ये बड़ी दोस्त थी किसकी? मोदी सरकार की। और उसके बाद ये कि इंडिया में इसको बड़ी पजीराई मिली थी एक्सट्रीमिस्ट लोगों की तरफ से। खैर, अभी जो है बात ये है कि इसके बाद इनके फौजियों ने, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मिट्टी में इससे यही वहाँ से ही पैदा हुई है, तो वहाँ के जो लोग हैं यानी कि फौजी हैं, उन्होंने भी ये काम किया कि अपने ही लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल दिया और लोग जो थे, प्रोटेस्टर्स जो थे, उनको मारा और उसके बाद फिर बाकियों को मुंतशिर करके वहाँ से भगा दिया जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे इसकी सज़ा के ख़िलाफ़। अब हम बात करेंगे कि अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN के एंकर को किस वजह से निकाला गया। उसको इसलिए निकाला गया कि जो उसका भाई था उसको उसने मशवरा दिया। जो उसका भाई था वो किस स्कैंडल में था, जिनसे स्कैंडल में जो है उसका भाई फंसा हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि न्यूयॉर्क के गवर्नर वो था और उसको इल्ज़ामात से निपटने के लिए जो ये CNN का एंकर था उसने मशवरे दे दिए। जब उसने मशवरे दिए तो उसकी मशवरों की जो बात थी वो लीक हो गई और उसके बाद फिर उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो अब आप देखें इंसाफ कैसा है। उसके बाद फिर जो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट चली है बरतानिया की, और बरतानिया का जो है वो इस शक्ल दिखा रहे थे कि जनाब बरतानिया के मुल्क जो जहाँ पे मुसलमान भी हैं और सारी जो है वो बहुत सारे मज़हब के लोग वहाँ पे रहते हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग आते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स जो थे वो सख्त सर्दी में जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मजबूर हो गए, यानी उन्हें क्लासरूम से निकाल दिया। सख्त ठंडक थी, वहाँ पे सर्दी थी, उधर इन्होंने यानी कि बिल्कुल आसमान तले जो है खड़े होकर नमाज अदा की, जो कि बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा बरतानिया को और बहुत ज़्यादा लोगों ने बुरा भला बोला। राजेश्वर जो सिंह है, इंडिया का मिनिस्टर है,
اس نے 2014 میں جو ہے وہ کہتا ہے، اس کی ایک ویڈیو جو تھی وہ ایک لیک ہوئی ہے، اور اس کا ویڈیو کلپ لیک ہوا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو جو ہے وہ مار دیں گے، اور مار کے جو ہے وہ 31 دسمبر 2021 تک جو ہے تمام مسلمان جو ہے اور عیسائی، دو جو مذہب کے جو قوم ہے، ان کا ہم صفایا کر دیں گے انڈیا سے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی باقاعدہ آپ کو ثبوت بھی دے رہی ہوں کہ راجیشور سنگھ جو ہے، یہ اس کی ویڈیو کلپ آئی تھی اور اس کے بعد پھر اس کا بیان بھی آیا تھا۔ اچھا، اب یہ 2014 سے آپ لگا لیں کہ ان کا پورا ایک پلان تھا، اور اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب آئی ٹی کو جو ہے وہ تم لوگ اپنا ایک ٹول لینا، اور اس کو جو ہے سمجھ کے اس ٹول کو لے کے جو ہے پھر ان سب مسلمانوں کو نشانہ بنانا آئی ٹی۔ اب آپ آئی ٹی سے اندازہ لگا لیں کہ جو یہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، جتنے بھی ٹویٹر ہے، جتنے بھی سوشل میڈیا کے جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں، اس کے ذریعے یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے۔ اب کیسے بنائیں گے؟ ان کو کیپچر کریں گے، کچھ کریں گے کر کے تمام مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو بھی جو ہے یہ مارنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں 31 دسمبر تک جو ہے وہ جگہ جگہ پہ مسلمانوں کو مار دیں گے اور عیسائیوں کو بھی مار دیں گے۔ یہ راجیشور سنگھ صاحب بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے انہوں نے پی کے بات بولی ہے، پی لیا انہوں نے کچھ۔ خیر، پھر بات کریں گے افغانستان جو ہے وہ اس نے ویلکم کیا ہے کہ ہم انڈیا کی جو گندم آ رہی ہے وہ ہم اپنے ٹرکس دیں گے پاکستان کو، کیونکہ ٹرکس بھی بہت زیادہ چاہیے ہوں گے، تو ہم اپنے ٹرکس دیں گے پاکستان کو۔ جو انڈیا ہے وہ کیا کرے کہ وہ اپنے ٹرکس جو ہے وہ وہاں پہ انلوڈ کرے پاکستان کے بارڈر پہ، اور ہم افغانستان کے جو آنے والے ٹرکس میں انلوڈ کر دے، اور پھر وہ لے جا کے باقاعدہ خیبر پختونخوا سے ہوتے ہوئے یہ پہنچے کہاں پہ؟ افغانستان۔ یہ جو ٹرکس ہیں، یہ گندم جو انڈیا سے آ رہی ہے وہ اس طریقے سے اس روٹ سے چلی جائے گی، اور یہ طریقہ کار اپنایا جائے گا، لیکن انڈیا کے ٹرکس جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گے پاکستان کے روٹس پہ۔ یہ جو ہے وہ خبر ہے افغانستان کی جو گندم آئی تھی، جو ایڈ دے رہا تھا انڈیا، اس کے لیے۔ انقرہ سے ایک نیوز شامل کریں گے طیب اردگان کے بارے میں، کہ جو طیب اردگان ہے، صدر ہیں ترکی کے، ان کو جو ہے وہ مارنے کے باقاعدہ سازش کی گئی۔ اب یہ سازش کی گئی، کیا سلسلہ تھا؟ کیونکہ وہ تو اسرائیل کو تو وہ تسلیم کر چکے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ان کی دوستی ہے، یو اے ای نے ان کے ملک میں جو ہے انویسٹمنٹ کر دی ہے، تو یہ پھر کون مارنا چاہتا ہے؟ طیب اردگان کو۔ اور ہوا یہ ہے کہ طیب اردگان جس جلسے میں موجود تھے، وہاں پہ ایک گاڑی موجود تھی، اور اس گاڑی میں جو ہے وہ ایک بم نصب ہوا تھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے، جبکہ یہ بات اگر ہم سوچتے ہیں، اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسرائیل یہ بات کیوں کرے گا، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کا تو یہ حامی ہے طیب اردگان، اور طیب اردگان جو ہے اس نے یو اے ای کی انویسٹمنٹ کو آنے دیا۔ اب وہ ایران نہیں گیا، طیب اردگان نے ایران جانا تھا باقاعدہ، لیکن طیب اردگان ایران نہیں گیا، بلکہ الٹا متحدہ عرب امارات جو ہے اس کا جو پرنس کا بھائی ہے وہ چلا گیا ایران، اور وہاں جا کے جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ایران کے ساتھ، چاہے وہ بھلے چال ہی کیوں نہ ہو، لیکن سامنے دکھنے کو یہی بات آ رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی باغی نے بھی کیا ہو طیب اردگان کے خلاف، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ اسرائیل اس لیے نہیں کروانا چاہے گا کیونکہ اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا طیب اردگان کے جانے سے۔ طیب اردگان تو اسی کا مہرہ ہے، تو وہ کیوں چاہے گا کہ طیب اردگان جو ہے وہ کسی بم دھماکے میں مر جائے۔ خیر، یہ ہے انقرہ سے نیوز۔ اور اب جو ہے نائجیریا میں جو ہے فوج اور مسلح باغیوں سے جھڑپ میں تقریباً 100 سے زائد جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ نائجیریا میں جو ہے اس وقت بہت باغیوں کے ساتھ جنگ چل رہی ہے فوج کی، اور اس میں جو ہے وہ درمیان میں لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ جگہ جگہ پہ وہاں پہ باغی گروپ ہے، ان کے 1 سے 2 گروپ وہاں پہ ایسے بنے ہوئے ہیں جو کہ ملک کا نظام خراب کریں نائجیریا میں۔ اور نائجیریا میں ہوا کیا ہے کہ 100 لوگ جو ہے وہ آج مارے گئے ہیں، اس میں 27 جو ہیں وہ ان کے فوجی اہلکار تھے، 100 لوگوں میں وہ متعدد جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے، جو کہ ان جھڑپوں میں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، وہ ایک الگ ایک جو ہے وہ گنتی ہے، لیکن جو مرے ہیں وہ 100 لوگ ہیں، جس میں 27 فوجی اہلکار ہیں۔ اب بات کریں گے سعودی عرب کے بارے میں۔ سعودی عرب اور یمن، حوثی باغی، جن کو یمنی لوگوں کو حوثی باغی بولتے ہیں سعودی عرب کے حساب سے، آج وہاں پہ تقریباً سعودی عرب بتا رہا ہے 2 حملے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ دو حملوں کو جو ہے سعودی عرب نے ناکارہ بنا دی، یعنی کہ جو اس کی ایئر فورس تھی
اس نے ناکارہ بنا دیا، اور اس کے بعد جو اس کا ملبہ تھا وہ گرا بھی یمن کے اندر ہی۔ امریکہ کیا کر رہا ہے شام کے اندر؟ امریکہ جو ہے اس کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کی بیس پہ حملہ ہوا تھا، امریکہ کی بیس پہ باقاعدہ حملہ ہوا تھا۔ وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی شرارت بھی ہو، ایران وہاں پہ آتا جاتا رہتا ہے، اس کی باقاعدہ ایک بیس نہیں ہے، لیکن وہاں پہ سارے اتحادی امریکہ کے موجود ہیں شام کے اندر۔ اور ہوتا کیا ہے کہ امریکہ جو ہے جو وہاں پہ یعنی کہ جو بشار الاسد ہیں، بشار الاسد کی وہاں پہ حکومت موجود ہے، بشار الاسد اور باغیوں کے درمیان جو ہے، باغی آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کے درمیان میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے، پھر وہاں پہ بیسز ہیں جو کہ اسرائیل آ کے وہاں پہ ڈرونز کے حملے کرتا رہتا ہے، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ امریکہ بھی کرتا رہتا ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جس کا دل چاہتا ہے وہاں پہ آ کے لڑائی کر کے درمیان میں لوگوں کو مارتے رہتے ہیں۔ وہاں پہ شہری جو شام کے ہیں وہ بالکل محفوظ نہیں ہیں، اور وہاں پہ ہر وقت حملے ہوتے ہیں۔ اگر لوگ گھروں کے اندر، جیسے ابھی ریسنٹ واقعہ ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ ناشتہ کر رہے تھے، اور ان کو اس طریقے سے بے دردی سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کا پورا گھر تباہ ہو گیا، پورا گھر ان کا مسمار ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ بچے بھی زخمی ہو گئے۔ اب ہم بات کریں گے کہ امریکہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ بیسیکلی امریکہ نے جو بلیک لسٹ جو وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کو امریکہ ٹریننگ دے رہا ہے، اور ٹریننگ دینے کے بعد جو ہے وہ کہاں کہاں ٹریننگ دے رہا ہے باقاعدہ اس کے لیے جو 28 نومبر کو 70 امریکی جو اسپیشل فورسز ہیں انہوں نے شام کے شہر حسکہ میں ان کو اتارا گیا تاکہ وہ بلیک لسٹ تنظیموں YPG اور PKK کے اراکین کو ہتھیار اور تربیت فراہم کر سکیں۔ دہشت گردوں کو ہلکے جو ہے وہ ہلکے بھاری ہر قسم کے ہتھیار کی جو ہے وہاں پہ تربیت دی جا رہی ہے تاکہ ان کو جو ہے کسی مشکل کا سامنا نہ ہو، وہ ہر قسم طریقے سے لڑ سکیں اور شام کو مزید تباہ کر سکیں۔ تو امریکہ یہ کردار ادا کر رہا ہے شام میں بیٹھ کے، مسلمانوں کو جو ہے یہ لوگ اجاڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں کو اجاڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تھی ابھی تک کی نیوز۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔